السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں۔ آج کی نشست ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے رکھی گئی ہے جو پچھلے کچھ 2 ہفتوں کے اندر ہم سے ہوئی۔ تو جی، اور میں بہت پازیٹیولی ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم بے شک ہمارا جو حصہ معدوم ہو جائے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جو حصہ نامعدوم ہو وہ بھی بے شک اسی ذات پاک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم جو راؤٹ ہوئے تھی میں نے ٹائم آپ کو سمجھ نہیں ہو پوچھتے اپنے کہ کیا ایسے بندے ہیں جو سرحد کے کچھ پار بیٹھے مسلمانوں کے دے میں ابھی بھی کھسکتا ہے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اب ہمیں جلدی اور پرسین کے ساتھ جتنی نظر باندھ کے اس قدر سیم کے ساتھ ہمیں کچھ ایسے وہ لینا ہوگا۔ تو چاہے مطلب اگر دیکھا جائے تو تیر ضائع نہیں ہونے چاہیے، وہ چاہے آپ کے ہوں یا چاہے جو آپ کا ملے رہنا سوس کو اگر دفاع میں کامیاب نہیں ہے تو اس کو ہیلپ کریں۔ کب کا بے سب یہ ہائی ٹائم ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ جو کرے گا سب سے بہترین ہوگا۔ شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ سب سے پہلی غلطی جو میرے نظر میں آئی وہ تھا ڈسٹاف، سین را فا۔ یہ صرف نہیں، صرف سے سرفیکٹنٹس کے بارے میں آپ کو بتا دینا تو وہ بھی الحمدللہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے اسراف کا عربک میں عربی ہے 3 جو روٹ ورڈس جن سے یہ نکلا ہے ورڈ وہ ہے سین را فا۔ ہم اس کو بہتر اور کچھ لوگوں کو سمجھ ہے تو چونکہ آج فتح کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ میرے پاس ٹائم شارٹ ہے، تو احمد بھائی نے کہا تھا کہ ہم جتنے بھی معدوم ہو جائیں وہ بھی تیرے ہیں، اور جتنے باقی بچے ان کی واسط ہے نا بتا خود شروع کر دیجیے۔ سار آف سین اراؤنڈ فا، اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد پتہ کو دیکھیں تے ہی جلدی کوئکلی دیکھیں اس کا جسٹ ٹو گو اراؤنڈ۔
تو آج کے میں وہ جو ویڈیو ہے وہ نہیں چلاؤں گا پیچھے، آپ صرف کچھ پسند رکھتا ہے. ہم اس کی لغت سے بھی آگے نکل گئے ہیں، یا تو خود بھی ہو سکتے ہیں. تو چونکہ ہمیں جس گو اراؤنڈ دا ورلڈ جو 23 ٹائمز قرآن پاک میں یوز میں ہیں، ہم ان میں سے قدر نہیں مدرس کری کہ ہم شروع کرتے ہیں. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں پتہ عطا فرما دے. ہوا قریش اللہ 147 قرآن وابتلوا اليتامى حتى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ تھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك كتبنا على اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی اسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس میں تمام انسانوں کو قتل کر دیا،
اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ پیل دار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتی ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دے تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا حق ادا کرتی رہیں، سوکھنے کی بات ہے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 128۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند مسجدي كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے ادب کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف 35۔ سورۃ الاعراف 81۔ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم۔ تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ آیت نمبر 12۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور پھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں
تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرب دور اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ بدل موسى إلا كذرية قومي على قوم يعلو على خوف فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين سورہ یونس۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہٹتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آب تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے۔ سورہ بنی اسرائیل کہتے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف إنه كان منصورا۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کہتے وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء 9۔ ثم صدقناه الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المفسدين۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔ والذين ينفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول و خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریق کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کریں، ہم یہاں سے اگر اپنے نہیں مال غنیمت کے ہتھیار تباہ کریں گے
تو درگو کافر ان کا دیاروں میں بکتے ہیں مزید کھیتی کرتے ہیں اور مزید سودی سودے دیتے ان کا اس کا نام بھی سودی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں مشکل میں مدد ہر اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے جو ہماری مدد کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا سکتا ہے. ہمیں تھا ٹائم امت مسلمات کی جزیہ دیں ہم سے بات کریں انشاء سورۃ الشعراء آیت نمبر 151. اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو دوبارہ سے اس کی میں برا رہا ولا تطيعوا أمر المسرفين اور ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا آپ دباؤ. سورہ یاسین آیت نمبر 19. معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون. رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وکیل سبحانی اسی طرح اس اسراف پہ پردے پانے سیدھا آگے چلتے ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 3. قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورہ کو سورہ مومن آیت نمبر 28. آیت نمبر 28. وقال رجل مؤمن في آل فرعون يكتم إيمانه فتقتلون رجل إيمانا وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا منكم فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم
إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے